آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ کا فرمان یسألونک عن الساعة، آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں۔ سوال کیا تھا؟ ایان مرساها، قیامت اس کا اترنا کب ہے، اس کا واقع ہونا کب ہے، قیامت کب ہے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، تو بجائے اس بات کا جواب دینے کے آگے کیا کہا گیا؟ فیما انت من ذکراہا، اس قیامت کے حوالے سے تیری تیاری کیا ہے، اس قیامت کے حوالے سے تیری تیاری کیا ہے۔ فیما انت من ذکراہا، اس کے ذکر سے تو کس حالت میں ہے، تیری تیاری کیا ہے۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اسلاف کا جو زمانہ تھا، اس میں ضرورت کا سوال کرتے تھے۔ جس چیز کی ضرورت ہوتی دین کے اعتبار سے اس کا سوال کرتے ہیں، بلا وجہ سوال، بلا ضرورت سوال، بے فائدہ سوال صحابہ کرام نہیں کرتے، اور سوال اس لیے کرتے تھے کہ مسئلے کو سمجھنے کے، سوال اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ علم ہو، سوال اس لیے کرتے تھے تاکہ اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کی فکر تھی۔ آج کے دور میں اکثر سوال ایسے ہوتا ہے کہ بلا ضرورت سوال کر لیتے ہیں۔ یہ سوال کرنے کا مقصد اپنی علمیت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، یا بعض اوقات سوال کرنے کا مقصد کسی کو الجھانا مقصود ہوتا ہے، یا بعض اوقات سوال کرنے کا مقصد بحث اور تکرار ہوتا ہے، بعض اوقات سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے عجیب قسم کے سوالات کرنا۔ یہ مقاصد ہوتے ہیں یا غرض ہوتے ہیں۔ مثلا ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ، ان سے کسی پوچھنے والے نے نہیں پوچھا بلکہ کسی پوچھنے والی نے پوچھا۔ وہ کیا پوچھا کہ شیطان تو سب کو گمراہ کرتا ہے، شیطان کو کون گمراہ کرتا ہے؟ شیطان تو سب کو گمراہ کرتا ہے، شیطان کو کون گمراہ کرتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ نے بھی جواب دیا، میں بھی اپنے انداز میں اس مسئلے کو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابلیس ایک ہے اور شیطان بہت ہے۔ ابلیس ایک ہے، شیطان بہت ہے۔ قرآن مجید میں ابلیس کے لیے ابلیس کا لفظ بھی ہے اور ابلیس کے لیے شیطان کا لفظ بھی ہے۔ اور یاد رکھیں شیطان ایک نہیں، شیطان کثیر تعداد میں ہے۔ ابلیس ایک ہے لیکن شیطان کثیر تعداد میں، اور شیطان جنات میں سے بھی ہیں اور شیطان انسانوں میں بھی ہے۔ قرآن مجید میں ہے شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی شیطان۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نمازی نماز بھی پڑھتا ہے مسجد میں آ کے اور وہ ہوتا بھی شیطان، یعنی آتا بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اور وہ شیطان ہوتا ہے، انسانی شکل میں وہ شیطان ہوتا ہے۔ مثلا کبھی کسی سے جھگڑا، کبھی کسی سے جھگڑا، کبھی کسی سے جھگڑا، کبھی کسی سے جھگڑا، یہ نمازی بھی ہے اور شیطان بھی ہے۔ کبھی اس معاملے پہ اعتراض، کبھی مسجد کے کس معاملے پہ اعتراض، کبھی کس معاملے پہ اعتراض، کبھی کس معاملے پہ اعتراض، یہ نمازی بھی ہے اور شیطان بھی ہے۔ شیطان شین قانون، یہ اس کا اصل لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے خرابی، فساد۔
شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کیا خرابی مچاتا ہے، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ تو جو انسانوں میں خرابی مچائے، چوری کرنے والا یہ شیطان ہے، چوری کرنے والا شیطان ہے، انسان لیکن شیطان ہے۔ کسی ہمسائے کو تکلیف دینے والا ہے انسان لیکن شیطان ہے۔ کسی کے ساتھ جھوٹ بول کے فراڈ کرنے والا ہے انسان لیکن کیا ہے، شیطان ہے۔ کسی کو دغا بازی دھوکے بازی کے ذریعے نقصان پہنچاتا ہے انسان لیکن کیا ہے، شیطان ہے، کیونکہ خرابی مچا رہا ہے۔ مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے اور جوتی اٹھا کے لے گیا، جوتی چوری کر کے لے گیا، تو آیا تو نماز پڑھنے کے لیے تھا لیکن وہ شیطان تھا جو کسی کا جوتا اٹھا کے لے آیا نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں کوئی چیز چرا کے لے گیا، تو یہ شیطان ہے انسان لیکن کیا ہے، شیطان ہے۔ تو شیاطین الانس والجن، جو ابلیس ہے وہ اس کا ذاتی نام ہے، اور جو شیطان ہے وہ اس کا صفتی نام ہے، اس کی خرابی، اس وجہ سے اس کو شیطان۔ قرآن مجید میں جب سجدے سے انکار کیا تو اس وقت جو لفظ قرآن میں ہے وہ کیا ہے، ابلیس کا لفظ ہے، شیطان کا لفظ نہیں ہے۔ کیا کہا گیا، یا ابلیس ما منعک، اے ابلیس تجھے کس نے روکا سجدہ کرنے سے۔ تو یہ تو ابتدائی باتیں تھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ شیطان کو جو گمراہ کیا ہے وہ اس کے اندر نے گمراہ کیا، شیطان کو، شیطان کے باطن نے شیطان کو گمراہ کیا، شیطان کو کسی اور نے گمراہ نہیں کیا بلکہ شیطان کے باطن نے اس کو گمراہ کیا ہے، اس کو اکسایا۔ اور وہ کیا کہ اللہ پاک نے جو پوچھا ما منعک، کس چیز نے روکا تجھے ان تسجد، سجدہ کرنے سے، تو اس نے آگے سے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ یعنی سجدے کا انکار نہیں، سجدے کا انکار نہیں، نہ ہی اللہ کے حکم کا کیا ہے، اس معنی میں انکار ہے کہ میں سجدے کو مانتا ہی نہیں، میں سجدہ کرتا ہی نہیں۔ یہ کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا، اور کیوں نہیں کرتا، ساتھ وجہ بیان کی کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ یاد رکھیں شیطان کے باطن نے جو اس کو گمراہ کیا، اس کے باطن میں کیا تھا، نمبر ایک اس کے باطن میں تھا غرور اور تکبر، غرور اور تکبر، اور اس کے باطن میں تھا حسد، اور اس کے باطن کے اندر جو غرور اور تکبر تھا، اس وجہ سے اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی سوچ اور فکر کو استعمال کیا۔ اور یاد رکھیں جب بھی کوئی اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی سوچ اور فکر کو استعمال کرے گا تو وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی میرے خیال میں ایسے، تو دین تیرے تابع ہے، میرے خیال میں ایسے، میرے خیال میں ایسے، یعنی 10-15 لوگ بیٹھے ہیں اس میں اس نے اپنی رائے دینی ہے کہ جی میرے خیال میں ایسے۔ دین کا مسئلہ کسی کے خیال کے تابع نہیں ہے، دین کا مسئلہ اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دو چیزوں کے کیا تابع۔ تو شیطان نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو، قیاس کو استعمال کیا، جس کے نتیجے میں وہ تباہ و برباد ہوا۔ اس نے کیا کہا تھا، اس نے کہا میں اس سے زیادہ بہتر، اور ساتھ کیا کہا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس میں 3 باتیں۔ نمبر 1 وہ اللہ کو خالق مان رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے بھی پیدا کیا، اس کو بھی تو نے پیدا کیا، میرا خالق بھی تو ہے، اس کا خالق بھی تو ہے، اس بات کو تسلیم کر رہا ہے۔ اور پھر کہ میری جو تخلیق ہے وہ آگ سے ہے اور اس کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہے، اس بات کا بھی اعتراف کر رہا ہے۔ اور پھر آگے کہا کہ میں سجدہ اس لیے نہیں کرتا کہ میں بہتر ہوں، یعنی آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے، یہ اس کے ذہن میں ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ آئیے آگ اور مٹی کا اگر تقابل کیا جائے تو مٹی کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ آگ میں ہیں، مٹی میں جو خوبیاں ہیں۔ اور دوسری بات، مٹی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، آگ کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ آپ کے پاس آٹا ہو، آپ کے پاس آٹا ہو اور آپ کے پاس گندم ہو، تو انسان اس کچی گندم کو، کچے آٹے کو بھی کسی طرح استعمال کر کے کچھ نہ کچھ پیٹ میں بھر سکتا ہے۔ اچھا پھر زمین مٹی ہے، اس کے اندر شکر کھنڈی ہے، کچی آپ کھائیں، اس کے اندر کتنی سبزیاں ہیں، کچی آپ کھائیں، اس کے لیے تو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کتنے ایسے پھل ہیں
جو زمین سے نکلتے ہیں ان کے لیے آگ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھل کھا کے انسان زندہ گزران کر سکتا ہے، سیب ہے، کیلا ہے، امرود ہے، مالٹا ہے، کنو ہے، کتنے پھل ہیں زمین سے نکلتے ہیں، بغیر آگ کے آپ کھائیں پیئیں۔ پانی زمین سے نکلتا ہے، پانی آپ پیئیں۔ کھجور زمین سے نکلتی ہے، کھجور آپ کھائیں۔ تو پانی کے ساتھ، زمین کے ساتھ انسان کی زندگی کا بڑا گہرا تعلق ہے، جبکہ آگ کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اس لیے آگ بہتر نہیں ہے، زمین بہتر ہے۔ اور یاد رکھیں مٹی جو ہے اس کے اندر اللہ پاک نے ایسا کیمیکل رکھا ہے جو خطرناک سے خطرناک جراثیم کو ختم کر دیتا ہے۔ خطرناک سے خطرناک جراثیم مٹی کے ذریعے، کتا اگر کسی برتن کو منہ لگا جائے، چاٹ جائے، تو حدیث میں ہے کہ جہاں پانی کے ساتھ دھونا ہے وہاں ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ بھی دھونا ہے۔ مٹی کے اندر اللہ رب العزت نے قدرتی طور پر ایسے کیمیکل اور ایسی چیزیں رکھی ہیں جو کتے کے جراثیم کو ختم کرنے کے لیے بہترین ویکسین ہے، جبکہ دنیا کا کوئی کیمیکل ایسا نہیں ہے جو مٹی کام کرتی ہے۔ تو اس بنا پر شیطان نے اپنے عقل کو استعمال کیا جس کے نتیجے میں تباہ ہوا۔ تو شیطان کو کس چیز نے گمراہ کیا تھا؟ اس کے باطن، اور باطن کے اندر کیا تھا؟ غرور، تکبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس چیز نے ان کو ہلاک کیا۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا 3 چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، 3 چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص بخل اور کنجوسی، الشح، بخل اور کنجوسی کرے گا وہ تباہ ہو جائے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص، یہ ثلاث المہلکات حدیث ہے کہ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، حوم متبع، دوسری چیز جب بھی کوئی انسان اپنی خواہش کے پیچھے چلے گا تو تباہ و برباد ہو جائے، اور تیسری چیز جو اس مضمون سے تعلق رکھتی ہے اعجاب المرء بنفسہ، کوئی بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، میں انسان کو تباہ کر دے۔ میں جب آ گئی تو پھر انسان، شیطان نے بھی کہا آنا، میں زیادہ بہتر ہوں، یہ چیز انسان جو کچھ بھی ہے پھر بھی انسان کمزور ہے، عاجزی انکساری نجات دیتی ہے، تکبر انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد